بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں 2 روز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر پیش کی جا رہی ہیں، تو قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2 ہو چکی ہیں۔ آج کی قسط نمبر 3 چل رہی ہیں۔ اگر آپ نے قسط نمبر 1 اور 2 نہیں سنی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی گئی ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ قریش کے مظالم، ہجرت اور حبشہ کا واقعہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ قریش کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریل 614 عیسوی میں مسلمانوں کو حبشہ جانے کا حکم فرمایا۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی اور بڑا نیک آدمی تھا، اور وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 5 عورتیں حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ کفار کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے پہلی ہجرت کے 18 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 86 مرد اور 17 عورتیں ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ قریش کا غم و غصہ بہت بڑھ گیا کہ سینکڑوں مسلمان حبشہ چل کر آرام سے رہنے لگے، تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بیش قیمت تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس کر دے۔ نجاشی نے کہا کہ میں بلا تحقیق کیے ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو دربار میں بلایا جائے، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کون سا نیا دین اختیار کر رکھا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم جاہل، بت پرست، مردار خوار، سخت بے حیا، پڑوسیوں کو ستانے والے، قطع رحمی کرنے والے اور کمزوروں کو کھا جانے والے تھے۔ اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا، اس نے بتایا کہ ایک خدا کو مانو، بت پرستی چھوڑ دو، سچ بولو، خون ریزی نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ہمسایوں کو آرام پہنچاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، حرام سے بچو اور نماز پڑھو۔ ہم اس پر ایمان لائے تو ہماری قوم دشمن ہو گئی، ہم پر اتنا ظلم ڈھایا کہ وطن چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آنا پڑا۔ نجاشی نے کہا، جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں۔ نجاشی اور درباریوں کے آنسو بہہ پڑے۔ نجاشی نے وفد قریش کے تمام تحائف واپس کر دیے اور کہا، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وفد وہاں سے ذلیل و ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اکثر مسلمان حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ پھر 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ باقی لوگوں کے ساتھ مدینہ آئے۔ نجاشی نے ہدیہ توشہ دیا اور ایک قاصد ہمراہ کر دیا اور کہلایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مغفرت کی دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سارے صحابہ نے آمین کہا۔ جولائی 620 عیسوی میں مدینہ سے خزرج کے لوگ حج کے لیے آئے۔ عقبہ مینا میں ایک گھاٹی ہے جو مکہ سے 3 میل پر واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھاٹی میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اوس اور خزرج مدینہ کے 2 قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے رہتے۔ اسی طرح مدینہ کے یہودی بھی ان قبیلوں سے اکثر لڑتے رہتے اور لڑائی کے دوران کہتے کہ عن قریب ایک نبی آنے والے ہیں، اس سے مل کر ہم قوم عاد کی طرح تم کو تباہ کریں گے۔ اہل خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ پہل کر کے اسی مجلس میں 6 مرد مسلمان ہو گئے اور مدینہ پہنچ کر ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے۔ ہر گھر میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ چونکہ پہلی بیعت تھی جو گھاٹی میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ
رکھا گیا۔ دوسرے سال جون 621 عیسوی میں اوس اور خزرج کے 12 آدمی حج کے لیے گئے، 5 انہی میں سے تھے، 7 ان کے علاوہ۔ ان 12 نے اسی عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس دوسری بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے سال ذی الحجہ 13 نبوی جون 622 عیسوی میں حج کے لیے 73 مرد عورتوں کا قافلہ لے کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے۔ اہل مدینہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے۔ یہ لوگ 13 ذی الحجہ 13 نبوی کی شب میں مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کی حفاظت کرتے ہیں، اگر تمہارے یہاں جائے تو مرتے دم تک ان کی حفاظت کر سکوں تو بہتر، ورنہ ابھی جواب دے دو۔ انصار نے منظور کر لیا۔ ابو الہیثم بن تیہان نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو جائے تو مکہ واپس نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم میرے میں تمہارا۔ پھر خوشی سے 73 مرد عورتوں نے بیعت کی۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی کچھ انتہا نہ رہی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ کفار قریش کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں جمع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ شہر بدر کیے جائیں، کسی نے رائے دی کہ قید میں رکھے جائیں۔ ابو جہل نے کہا کہ سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کمیٹی میں ابلیس بھی ایک بوڑھے شخص کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ بس یہی رائے سب سے اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان سب کی پلاننگ اور منصوبے کی خبر دے دی اور حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس قریش کی جو امانتیں ہیں صبح ان کو پہنچا دے اور مدینہ چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جیسے حضور گھر سے نکلیں گے سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں گے تاکہ کسی ایک پر جرمانہ لازم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی، دشمنوں کے سروں پر پھینکتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ وہ نہ دیکھ سکیں۔ قریش مکہ صبح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی بن ابی طالب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی ثور نامی ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک اسی غار میں رہیں۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ابی بکر قریش کی دن بھر کی خبریں رات میں پہنچا دیا کرتے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ تازہ کھانا شب میں پہنچا آتی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے غار تک جاتے، بکریوں کا تازہ دودھ روزانہ دے آتے، اور شب میں بکریاں اس طرح لاتے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء اور عامر بن فہیرہ کے نشانات قدم مٹ جاتے، پتہ نہ چلتا کہ ادھر کوئی آدمی گزرا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن اریقط کو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا تھا۔ وہ 3 روز کے بعد 2 اونٹ لے کر آ گیا، جن کو 4 ماہ سے ببول کی پتیاں کھلا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا۔ یکم ربیع الاول 1 ہجری 13 ستمبر 622 کو 4 آدمیوں کا قافلہ ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پر آ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے، عامر بن فہیرہ تیسری اونٹنی پر، عبداللہ بن اریقط غیر معروف راستے سے آگے آگے چلا۔ منزل بمنزل راستہ طے کرتے ہوئے 20 ستمبر 622 عیسوی کو قباء میں پہنچے۔ چند روز قیام کر کے جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری 24 ستمبر 622 کو مدینہ منورہ تشریف لے جا کر 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ان کے ساتھ 7 ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہوئے، یہاں منتقل ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط مسجد نبوی کی تعمیر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔